بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی غیر ملکیوں کے حوالے سے ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے۔ سب سے پہلے ناظرین، سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے مراکش میں جسور کے عنوان سے حج 3D نمائش کے تیسرے ایڈیشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نمائش میں وزٹرز کو 3D ٹیکنالوجی کے ذریعے مناسک حج کی ادائیگی کے مناظر دکھائے گئے، جو انتہائی منفرد تجربہ رہا۔ وزارت نے مخصوص سمارٹ فونز پر استعمال ہونے والی اسپیشل ایپ 3D کے بارے میں آگاہ کیا، جس کے ذریعے وہ حرمین شریفین کے مناظر اور حج کا بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حج 3D ایپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے انٹرنیٹ کے بغیر بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے اور دور بیٹھے ہوئے افراد حرمین شریفین کے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایپ میں مختلف زبانوں کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، جن میں اردو، انگلش، فرینچ اور عربک زبان شامل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول 2023 کو مسلسل تیسری مرتبہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر لیا گیا ہے اور یہ دنیا بھر میں سب سے بڑا فیسٹیول قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں غیر ملکی ورکرز کے اقامے پر ان کا پروفیشنل یعنی پیشہ درج ہوتا ہے۔ سعودیہ کے قانون کے مطابق اقامہ میں درج پیشے کے مطابق ہی ورکرز کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایسے غیر ملکی جو مقررہ پیشے کے مطابق کام نہیں کرتے، وہ قانونی خلاف ورزی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جس پر انہیں جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منسٹری آف ہیومن ریسورسز کے پلیٹ فارم کیوا پر ایک غیر ملکی نے سوال کیا کہ میرا پیشہ عامل نظافہ مبانی ہے، کیا میں اپنا ٹرانسفر کروا سکتا ہوں؟ سوال کے جواب میں کیوا پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ کفالت کی تبدیلی کے لیے کیوا پلیٹ فارم پر درخواست اپلوڈ کرائی جا سکتی ہے، جہاں ملازمت کے ایگریمنٹ کو دیکھتے ہوئے اسے فریقین کی جانب سے منظور کرنے کے بعد کیوا پلیٹ فارم پر اس کی منظوری کے احکامات صادر کیے جاتے ہیں۔ واضح رہے ناظرین، منسٹری کی جانب سے مملکت میں مقیم غیر ملکی ورکرز کے معاملات کی جلد انجام دہی کے لیے کیوا پلیٹ فارم متعارف کرایا گیا ہے۔ ناظرین، کیوا پلیٹ فارم کا مقصد مملکت کی لیبر مارکیٹ کے معاملات کو بہتر بنانا اور ورکرز کو سہولت فراہم کرنا ہے، تاکہ غیر ملکی ورکرز کے معاملات بہتر طریقے سے اور جلد حل ہوں اور ورکرز کو تاخیر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، کیوا پلیٹ فارم کے ذریعے کفالت کی تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ ورکرز کو جس ادارے یا کمپنی میں کفالت تبدیل کرانی ہے، وہاں سے ملازمت کا ڈیجیٹل ایگریمنٹ تیار کر کے کیوا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کیا جائے، جسے کفیل اور ورکرز دونوں منظور کریں۔ منظور شدہ ایگریمنٹ کی تصدیق کیوا پلیٹ فارم پر کی جاتی ہے۔ کیوا پلیٹ فارم پر ایگریمنٹ کی تصدیق ہونے کے بعد منسٹری کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کے لیے نئے کفیل یا کمپنی کے اکاؤنٹ میں ورک پرمٹ جاری کیا جاتا ہے، جو جوازات کے سسٹم میں نیا اقامہ کارڈ پرنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ افشر اکاؤنٹ میں بھی معلومات تبدیل کی جاتی ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر کے مطابق ریاض میں دنیا کی پہلی گلوبل لیبر مارکیٹ کانفرنس میں جواز سہراب نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ جواز سہراب کا کہنا ہے کہ پاکستانی لیبر اس قابل ہے کہ وہ عالمی لیبر مارکیٹ کی طلب کو احسن طریقے سے پورا کر سکتی ہے۔ ناظرین، معاون خصوصی نے اپنی خطاب میں کہا کہ پاکستان کے پاس غیر ہنرمند، نیم ہنرمند اور انتہائی ہنرمند ورکرز کی بڑی تعداد موجود ہے، جو لیبر ورکر عالمی جاب مارکیٹ کے تقاضوں اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ناظرین، ریاض میں گلوبل لیبر مارکیٹ کانفرنس کی تقریب میں 40 ممالک کے 6000 سے زائد شرکاء اور نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ ناظرین، سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے مملکت سے 18,428 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ ناظرین، سعودی عربیہ میں غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ 11,664 ایسے غیر ملکی ورکرز ہیں جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، یعنی کہ ناظرین، ایسے غیر ملکی گرفتار کیے گئے ہیں جن کا اقامے پر کام کوئی اور لکھا تھا مگر وہ کام کوئی اور کر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، 4,301 ایسے غیر ملکی تارکین کو گرفتار کیا گیا ہے جو بارڈر کراس کر کے آئے تھے،
جبکہ 2463 غیر ملکی لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ انہیں مملکت سے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کویت کے امیر کی غائبانہ نماز جنازہ آج 17 دسمبر کو بعد نماز ظہر مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ ایوان شاہی کے مشیر اور شاہ سلمان امداد مرکز کے نگران نے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دنیا بھر میں صحت امور کے حوالے سے امدادی سرگرمیوں اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ناظرین، سعودی گولڈ مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پہ سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 21 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 213.9 ریال ہے۔ 24 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 243.24 ریال رہی۔ 22 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 223.24 ریال ہے، جبکہ 18 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 182.62 ریال رہی۔